سمجھ رہے نا میری بات؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پڑھیں مجدد الفسانی کو۔ اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی، معاذ اللہ اس نے جو رسم پیدا کر دی تھی، حد تو یہ ہو گئی تھی کہ لفظ محمد نام رکھنے پہ پابندی لگ گئی، محمد نام رکھنے تک پہ پابندی لگ گئی تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر فردن ذکر کروں بڑا وقت لگے گا۔ اس پر فتن دور میں اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، جب کسی میں جرت نہیں تھی اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی، تب مجدد الفسانی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا خبردار اپنا منحوس نظریہ اٹھا لے، اس زمین کے اوپر اگر رگے گا تو محمد عربی کا دین باقی رہے گا، محمد عربی کا دین باقی رہے گا۔ یہ مجدد الفسانی نے نظریہ پیش کیا، اور جب آپ نے یہ سختی پیش کی مجدد الفسانی نے اکبر سے کہا تیرا نہیں یہاں حضور کا دین باقی رہنا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اکبر گیا، جہانگیر آیا، اللہ اکبر، پھر وہی نظریے، اور وہ اس کو بڑھانا چاہتا تھا، تو پھر مجدد الفسانی نے اس کے خلاف زبان کھولی، جیل ڈالا گیا۔ جیل کیوں جانتے ہو؟ اکبر کے دور خلافت میں سجدہ تعظیمی کو اس نے جائز کر دیا تھا، جبکہ دین میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس امت میں سجدہ تعظیمی بولیں حرام ہے۔ آج جو پیر سجدے کرواتے ہیں یہ کھلم کھلا حرام کر رہے ہیں، اور اگر عبادت کا نظریہ ہو تو پھر کفر ہے۔ تو اس نے سجدہ تعظیمی کی اجازت دے رکھی تھی۔ مجدد الفسانی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، باقی کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا یار اس کا ایک بار سر جھک جائے، تھوڑا ہی جھکوا دو، پھر قوم کے لیے دلیل بن جائے گا کہ مجدد الفسانی نے سجدہ کر لیا۔ کہا میں بتاؤں ایک ترکیب؟ کہا اس نے کہا چوکھٹ چھوٹی کر دو، جب آئیں گے نا شیخ احمد فاروق سرہندی تو پھر گردن جھکا کے آئے اور اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، چوکھٹ چھوٹی کر دی گئی۔ مجدد الفسانی سمجھ گئے کہ یہ چوکھٹ چھوٹی کیوں ہوئی ہے۔ اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے، لوگ پہلے سر بڑھاتے تو جھکنا پڑتا، آپ نے پہلے پیر بڑھائے، سر سیدھا رکھا، اندر آگے۔ اس نے دیکھا لو سر پھر بھی نہیں جھکا، اسے آیا غصہ، اس نے کہا جیل میں ڈال دو۔ کدھر ڈال دو؟ جیل میں۔ کدھر؟ جیل میں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سچ کی بات نہ کرنا جیل ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ پکڑے جائیں گے۔ مجدد الفسانی نے کہا منظور ہے، جیل میں ڈالا گیا، لیکن اللہ والا جہاں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہا تھا نا کسی نے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت سجا بیٹھے۔ جیل کے اندر گئے، جا کر کے آپ نے وہاں دین کی تبلیغ شروع کی ہے، تو قیدیوں سے لے کر کے سپاہیوں تک، سپاہیوں سے لے کر جیلر تک، سارے آپ کے مریدی کے حلقے میں آ جاتے ہیں، سارے آپ کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی ہے۔ ایک دن جہانگیر کی بیٹی کے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں۔ جب اس نے خواب میں دیکھا سرکار آئے ہوئے ہیں، لیکن آقا کریم ناراض ہیں۔ جہانگیر کی بیٹی نے کہا تھا سرکار ناراض کیوں ہے؟ کہا راضی کیسے ہو جاؤں، میرا بیٹا تمہاری جیل کے اندر قید ہے اور مجھ سے رضامندی کی امید رکھتے ہو۔ اس نے بیٹی نے اٹھ کے صبح باپ سے کہا بادشاہ وقت سن لے، رات میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، آقا کا چہرہ اترا ہوا تھا، سرکار غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو قید میں ڈالا ہے، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ کہا خیریت چاہتے ہو تو جلدی سے اس کو قید سے آزاد کیا جائے۔ جب یہ خبر بادشاہ نے حضرت مجدد الفسانی کو پہنچائی کہ ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، باہر نکل آؤ۔ اب اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، آج کے قیدی کو خبر مل جائے کہ تم آزاد کر دیے گئے ہو، کودتا ہوا دوڑتا ہے، پٹاپٹ بھاگتا ہے کہ لو جی آزادی مل گئی ہے۔ مگر باہر میرے مجدد تیرے حوصلے کو سلام، تیری عظمت و رفعت کو سلام، بادشاہ کے وقت کہہ رہا ہے تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجدد الفسانی نے کہا تھا نا 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 مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کون سی شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو تم نے حق بولنے کی بنیاد پہ جیل میں ڈالا ہے، مجھ سے پہلے انہیں آزاد کرنا پڑے گا، پہلے ان کو آزاد کیا جائے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جو اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی ہے اس بنیاد کو اکھاڑ کر کے دین محمدی کو قائم کرنا پڑے گا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اس کے علاوہ کہا یہ شرطیں پوری کرو تب مجھے آزادی چاہیے، ورنہ میں نہیں آ سکتا۔ ادھر جہاں کی
فقیر کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ بھی تھا، ادھر بادشاہ کے وقت کے سامنے مجدد الفسانی کی شرطیں تھی، اس کو جھکنا پڑا اور یہ کہنا پڑا۔ بادشاہ نے کہا تھا او محمد عربی کے غلام آ جا، کرسی تو میری ہے لیکن حکومت آج سے اس زمین پہ تیری چلائی جائے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ سارے بندوں پہ ذمہ داریاں ہیں دین کی، سارے اپنی ذمہ داری سمجھے، جہاں جتنا جس کا کام پڑ جائے اور جتنا حضور کے دین کے کام کوئی آ جائے بس اتنا ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حج کر کے آ رہے ہو، 3 حج کریے، کہہ رہے اللہ کا شکر ہے مولانا اس سال میں 6 عمرے کریں، 6 نہیں 8 کر لے، لیکن اگر تیرے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سو رہا ہے تو بتا تیرے عمروں کا کیا بنے گا؟ مجھے بتانا، اگر تیرے پڑوس میں کوئی یتیم بچی غربت کی بنیاد پہ جس کے بال سفید ہو گئے تو اللہ قیامت میں تیرے عمروں پہ تجھے جنت کا ٹکٹ دے گا؟ تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا تیرے پڑوس میں ایک بچی بوڑھی ہو گئی تھی، باپ نہیں تھا، یتیم تھی، تو بتاؤ حساب کیسے بننا ہے؟ ان ولیوں کے آستانے پہ آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مزار سب کے نہیں بنتے، مزار ان کے بنا کرتے ہیں جو رب رسول کے محبت میں دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں، مزار ان کے بنا کرتے ہیں، مزار ان کے بنا کرتے ہیں۔ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، گزارش ہے میری آپ سے رویے اچھے کر لیں، حضور کے دین کی مدد کریں اور جتنا جس سے ہو سکے حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کہہ دوں، اپنی صفوں میں محبتیں پیدا کرو، جھگڑوں سے نکلو، اتفاق پیدا کرو۔ یہ جو میڑے کاٹ کاٹ کے لڑائیاں مار رکھی ہیں نا، یہ جو بیگے اور بیسوں کے جھگڑے بند کر دو۔ آج تک کبھی کسی کا بھلا پورا نہیں ہوا ہے۔ 100 بیگے والا بھی گز بھر قبر میں لیٹا ہے، 2 بیگے والا بھی لیٹا ہے۔ بتا اگر تو نے 2 بیگہ 4 بیگے کسی کی مار کے اگر زمین بڑھا بھی لی تو تیری قبر میں کون سا الگ سے تختہ لگے گا؟ اگر زمین کی کثرت قبر کے رتبے بلند کرتی تو میں بھی کہتا 2-4 بیگے میرے لیے بھی ہڑپ لینا، لیکن نہیں جانتے ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے قبرستان میں لیٹے۔ اگر یہ نشہ نہ اترتا ہو نا دولت کا تو کبھی قبریں جا کے دیکھو ٹوٹی پڑی ہے۔ فاتحہ تو بڑی بات ہے، کوئی مٹی ڈالنے تک نہیں آ رہا ہے۔ کئی قبروں کے تختے دکھ رہے اور کئی قبروں میں ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی قبرستان جاؤ تو کیا وہ ہماری طرح نہیں تھے؟ کیا ان کے زمین پہ گھر نہیں تھے؟ کیا وہ جائیدادوں کے وارث نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس زمینیں اور پیسے نہیں تھے؟ سب تھا، لیکن کب تک؟ جب تک سانس نہیں رکی ہے۔ جس دن سانسوں کی مالا ٹوٹی اور سانسیں موتی بن کے ہوا میں بکھر گئی نا، سمجھ لینا پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ جانا ہے تو پھر نیت یہ کرو دولت بھڑے کم ہو لیکن نیکی زیادہ ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ دولت بھلے کم ہو لیکن نیکی زیادہ رکھیے گا، اور اپنی کوشش یہ کریں کہ معاشرے کو بہتر کریں، بہن بیٹیوں کو پردہ سکھائیں، مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی سکھائیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا ظاہر و باطن اسلام جیسا ہونا چاہیے، محمد عربی کے جیسا ہونا چاہیے۔ تم نہیں جانتے ہو، قرآن کہتا لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چل میں نے تجھے گاڑی دی تھی، بتا اس کا کام دین میں کتنا لگایا تو نے؟ میں نے تجھے سائیکل دی تھی، اس سے دین کا کتنا کام کیا تو نے؟ میں نے تجھے بنگلہ دیا تھا، میں نے تجھے عمارتیں دی تھی، میں نے تجھے کروڑ پتی بنایا تھا، بتا کیا کیا تو نے دین کے لیے؟ پھر حساب لگانا ہے۔ کتنا پیسہ تماشے پہ لگا کے آئے، کتنا پیسہ ڈھول دھماکوں پہ لگا کے آئے، کتنا پیسہ رب کے قرآن کے لیے لگایا گیا، کتنا پیسہ دین کے لیے لگایا گیا۔ ایک ایک رتی رتی کا حساب ہونا ہے۔ سارے پھر تیاری کریں اپنی اپنی، اور ان بزرگوں سے چونکہ ہمارے پرانے رشتے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ولی اہل سنت میں پیدا کیے ہیں، اور اہل سنت ہی کے اندر اللہ نے اللہ والے عطا کیے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ان سے ہمیں جڑے رہنا ہے، اور جڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ ولی کیسے بنے۔ کیا بیٹے کی شادی پہ ڈی جے بجوایا تھا؟ یا برات کو کھڑے ہو کے کھانے کھلواتے تھے؟
ان کے مزار سے آواز آئے گی بقلول ولایت ڈانس کرنے سے نہیں ملتی ہے، ولایت رات کو رب کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے آنسو بہانے سے ملا کرتی ہے، دن میں روزے رکھنے سے ولایت ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے ولایت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ تب اللہ ولی بنایا کرتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے بزرگوں کی زندگی کو اپناؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ، مسجدوں کے قریب ہو جاؤ، مصلی بچھانے کے عادی ہو جاؤ، رب کو رو کے دکھانے کے عادی ہو جاؤ۔ وقت کٹ گیا ہے، موتیں ہو رہی ہیں، اب تو ہول سیل میں ہو رہی ہیں، پہلے اکا دکا ہوتی تھی، اب تھوک میں ہو رہی ہیں، پوری گاڑی صاف ہو جا رہی ہے، بارات سے لوٹ کے آ رہی تھی گاڑی، 9 مرے اس کے اندر۔ کیا ہے کسی بزرگ سے کہا تھا نصیحت فرما دے، انہوں نے کہا تھا چل تجھے کیا نصیحت کرے، کہا کبھی جنازے دیکھیں، کہا ہاں، کہا جسے جنازوں سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکی اسے تقریروں سے کیا نصیحت۔ امام صاحب کی قرات اچھی نہیں ہے، اگر اس سے پکڑ کے پوچھ لو نا دعائے قنوت سنا تو کہہ رہا پتہ نہیں جی دعائے قنوت ہوتی کیا ہے، اگر اس سے پوچھو نا امت کس کی ہے تو کہہ رہا بھوروں کے محلے میں رہ رہا ہوں، اسے امت تک کی تمیز نہیں ہے۔ علماء پہ انگلیاں اٹھانے والوں، ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا را اپنے علماء کا احترام کرنا، اپنے علم کے خلاف مت جانا، جو قوم اپنے علماء کے خلاف جایا کرتی ہے اس کی دنیا بھی برباد کر دی جاتی ہے، آخرت بھی برباد کر دی جاتی ہے۔ کہہ رہا تیاری پوری ہے، جو ہوگا دیکھا جائے۔ قبر کے سوال جانتے ہو کتنے سوال ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس اشارے سے مارتا ہوں۔ کتنے سوالوں نے؟ 3 ہو گئے۔ تیاری پکی ہو گئی۔ بہت اچھے کہہ رہا مولانا ابھی اردو بولتے ہیں، گھر میں عربی کیسے بولتے ہیں؟ میں نے کہا یہی سیکھ لے میرے بھائی، توفیق سے اللہ جب آسان فرمائے گا تو سب سمجھنے لگ جائیں گے، سب سمجھنے لگ جائیں گے۔ مگر بہرحال تیاری بھی کرنی ہے۔ انتقال ہوتے ہیں نیت ہوتی ہے تو لڑکا کھڑے ہوئے کہ ہمارے پاس کسی کا قرضہ ہو تو معاف کر دیو، اور لڑکے کو بھی بتا جیت بھی کہ ہمارے پاس کی بے ایمانی کرتے ہیں۔ کہتے دن سے اس کے کاغذ دبا کے رکھنا اور رسمن کہہ رہے معاف کر دیو، پہلے کہہ رہے میرے پاس دین بھی بے ایمانی کی ضرورت چاہیے، اس سے کہتے ہیں کہہ رہا ہے افادی بے ایمانی کری میں نے کتاب افا دیں گے، میں کیوں یہ کنڈیشن ہمارے باپ سے محبت کی ہے۔ خبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہے کسی کا حق مارا ہو تو معاف کر دینا، تمہیں پتا کہ آج تمہاری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آج تم جتنے چاہو ہاتھ جوڑ لو، اب کتاب بند ہو گئی ہے، اب اس کا رجسٹر بند کیا جا چکا ہے، تیری معافی سے کیا ہونے والا ہے، یہ فکر تو مرنے والے کو مرنے سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آج بیٹا کھڑے ہو کے کہہ رہا میرے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میرے باپ کی طرف سے میں معافی مانگ رہا ہوں، خدا کے واسطے تمہیں پتا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تیرے باپ نے پیسے والا کا نیتا تھا، اس نے غریب کی چوک میں تھپڑ مارا تھا، اس کی عزت تو مٹی میں مل گئی تھی، آج اس تھپڑ کا جواب تو کیا دے سکتا ہے؟ اس تھپڑ کی قیمت کیا تیرے تو جملے ہو جائیں گے؟ تیرے باپ نے کل غریب کو اپنی سب سے اٹھا کے کہا تھا یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جب دعوت میں امیر اور غریب جگہ بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، تیرے باپ نے غریب کی کلائی پکڑ کے کہا تھا وہ دیکھ ڈاٹ بچھا ہوا کہ یہاں کیسے آ کے بیٹھ گیا، وہ جو ذلت اٹھانی پڑی تھی غریب کو، کہ تیرے تو جملے اس غریب کی عزت کے سودے کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ آج جو رسم تم کہہ رہے ہو میرے باپ سے جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیا جائے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، مشیت کا نقیب آواز دے کے کہہ رہا ہے نادان خیرت کر، آج تیری توبہ سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو جیتے جی غریب سے معافی مانگنی تھی، اس کو جیتے جی غریب کو راضی کرنا تھا، جس کمزور کو اس نے ستایا تھا اس سے معافی مانگنی تھی، اب معافی کے دروازے بند ہیں، اب آ رہا ہے قبر میں، اب ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے ستم سے جو غریب رویا تھا ایک ایک آنسو کا بدلہ لیا جائے گا۔ مالک بتا تو سکی کب اس کو جنت دی جائے گی، تب مشیت کا نقیب کہے گا اس کو طاقت پہ بھروسہ تھا لیکن
غریب کو خدا پہ بھروسہ تھا. غریب آج کا دن صبر کر رہا تھا کہ کبھی میں بھی قبر جاؤں گا, اپنے رب سے اس کی شکایت کروں گا. اب میں غریب کے قریب ہو گیا ہوں, غریب میرے قریب ہو گیا ہے. اب تیری معافی سے نہیں بلکہ اس وقت تک اسے جنت نہیں دوں گا جب تک کہ آنسو کا بدلہ نہیں دلا دوں گا. اس لیے خدا کے واسطے قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر بھلائی چاہتے ہو جیتے جی معافی مانگ لو تاکہ اللہ تمہاری قبر کو جنت کی پیاری بنا جو ہے سارے لوگ کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, تھوڑی سی سن لے. میت کا وقت آتا ہے, مرنے کے بعد مروت کے کپڑے پر سوچ لیتی ہے, ہائے جی معاف کر جاؤ. مرنے کے بعد اس نے کپڑے پھاڑ لیے. جو غلطی ہوئی میری بہن میری بیٹی وہ بول چکا. اب جتنا چیخنا چاہے چیخ لے, کچھ نہیں ہونے والا. کاش یہ معافی اس کی زندگی میں مانگنی ہوتی. شوہر سے مرنے کے بعد معافی اور پکڑ کے لاتی ہے, پیر چھوڑ دے. جس نے زندگی میں کبھی شوہر کے ہاتھ نہیں چھوڑے, مرنے کے بعد پیر چھوڑ رہی, دم نکلنے کے بعد کہہ رہی ہے معاف کر دیا. میری بہن سن, تو کتنی شرف والی ہے یہ جانے خدا جانے, لیکن کائنات میں ایک بہت بڑی شرف والی ذات کو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ. میری بیٹیوں اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں اور خاتون جنت کی زندگی کو دیکھیں. خاتون جنت کی وہ ذات ہے جس نے شوہر سے پوری زندگی دی. ایسا سوال نہیں کیا جس کو لے کر کے شوہر پریشان ہو جاتا. جب سیدہ کائنات کی مثال کا آیا تو کہتی ہے دو باتیں سن لیں. حضرت علی نے کہا کیا بات ہے؟ جھولی پھیلا کے کالی آج مجھ مانگنا چاہتی ہے. تب مولا کائنات نے کہا تھا تم آج تک مجھ مانگا نہیں مان. جھولی پھیلا کے کہتی ہے علی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیا جائے. یہ جملے خاتون کے زوجہ کے حضرت علی کی رسول علی کا نکل آیا. آپ کہتی ہیں کیسی بات کر رہی ہو, جتنے سارے ساتھ کبھی شکوا زبان کو نہیں آیا. آج تک کوئی نہیں پہنچا مجھے کس چیز کی معافی مانگ رہی ہے. خاتون جنت نے کہا علی ہو سکتا ہے کبھی تم نے مجھے کھانا بنانے کا حکم دیا اور مجھے بنانے میں دیر ہو گئی, کبھی تم نے کپڑے اتار کے دھلنے کو کہا اور مجھے دھلنے میں دیر ہو گئی. علی ہو سکتا ہے کوئی کام کا تم نے حکم دیا اور مجھے کرنے میں دیر ہو گئی ہے, اس لیے علی آج اس کی معافی چاہتی ہے. حضرت علی کو کہتے کہ فاطمہ تو معافی مانگا جا, علی کو معاف کر جا. کہا آپ میرے شوہر میرے ساتھ مجھے شرمندہ نہ کریں. کہا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو مصطفیٰ کھڑے ہو اور خدیجہ پورا بھی اور فاطمہ بھی ہو کہ ایسا نہ ہو حضور سے پسر کے کہیں میری بیٹی فاطمہ کی زندگی تیرے گھر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا سکی. اگر یہ بات حضور نے کہتی تو میں کیا جواب دوں گا؟ فاطمہ تو بتا تو بھی مجھے راضی ہے کہ نہیں. میں اپنے بہن کو اسے کہنا چاہتا ہوں, میں بیٹی اسے کہنا چاہتی ہے. جوانی 30 سال کی ہے, یہ رنگ برنگی زندگی 30 سال ہے, ان کو گزرنے میں قریب رکھنا ہے. انتظام آخر موت ہے, ٹھکانہ آخر قبر ہے. میری بیٹی 30 سال سمجھ کے گزار لے, صرف 30 سال سمجھ کے گزار لے اور پھر شوہر کے ساتھ شادیہ اور شاکرہ ہو کے قبر میں آئے. تیری قبر پہ اذان بھی پڑھی جائے گی. اگر تو شادیہ بن کے قبر تک آئے گی تو روشنی کا انتظام کر کے جنت البقیع سے خاتون جنت فاطمہ آ جائے گی. یہ ہر بیٹی سے میری گزارش ہے کہ اپنے شوہر کو احترام کرے. ہر بھائی سے میری گزارش ہے جیتے جی اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیں, ورنہ ایسا نہ ہو موت آ جائے اور معافی مانگنے کا وقت نہ مل سکے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جالے ہمارے ساتھ رہ لے تو نہ جانے کس قریب میں زندگی کی شام ہو جائے. اللہ حضور کی زندگی وہ روشنی عطا کرے کہ جس روشنی میں ہم اپنی زندگی حضور کی زندگی روشنی کے مطابق گزاریں کریں گے. آپ کریں گے دوسرے کو انشاءاللہ, نیتیں اچھی رکھیں گے انشاءاللہ. اگر رزق میں تنگی آئے گی بھی آئے نہیں رشوت لوگے, حرام لوگے,
مصلی لے کے مسجد کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور جب دنیا سوتی ہوگی مصلی بچھائیں گے اور جھولی پھیلا کے کہیں گے یا کریم یا رزاق تیری چوکھٹ پہ آ گئے بھولے جھولی. خدا کی قسم ایک بار مانگو گے اللہ ساتھ کچھ تو کے رزق کرے اللہ کی روشنی میں گزار اور ہمیں ہمارے بزرگوں کو فیوز برکات سے مالا مال فرمائے. ہم اپنے مزاروں کو اسی طرح ورث کریں کہ محفلیں ان کی ہوں تذکر مدینے والے مصطفیٰ کے. ایسے ہی خوبصورت محفلیں سے جائیں اور جو لوگ بھی ایسے محفلوں میں جاتے جاتے تماشے میں لگو اور رات برباد کر کے زندگی تباہ کر کے آتے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے سلیم فرمائے اور ہمارے مزاروں کے سجادگان کو اسی طرح کی سمجھ اور اسی طرح کی سوجھ عطا کرے ان کے مزاروں پہ دنیا بھی تماشا مدینے والے کے ذکر کی رحمت سے بس جو اللہ کی پرواہ فرمائے. کائنات زندگی نے دیا ساتھیوں کی ملاقات چمک رہا پھول کھلیں گے زندگی لگی پھر ملیں گے مسافر ہم نہیں مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ